السلام علیکم ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الرعد کی آیت نمبر 7 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے اور آیت نمبر 8 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ عالم الغیب والشہادة الكبیر المتعال۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کیا حمل اٹھائے ہوئے ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحم کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک مقدار کے مطابق ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کے جاننے والا ہے۔ الکبیر، بہت بڑا، المتعال، بہت بلند۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے کوئی اپنی بات کو چھپائے یا اسے اعلانیہ کہے۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو کوئی رات کے وقت چھپائے، وسارب بالنہار، یا دن کے وقت بالکل ظاہر ہو۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کی صفات میں اور افعال میں دنیا کے اندر بہت ساری اور مخلوقات شریک ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کو وہ نیک تصور کرتے تھے اور انہوں نے بت بنا کر رکھے تھے کہ اللہ نے ان لوگوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ یہ فلاں 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 کام کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بت اور یہ بڑے کرنے والے اس دنیا سے جانے کے باوجود ہمارے پکارنے پر ہماری پکار سنتے ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی پر قادر ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ کسی کی حاجت روائی اور اس کی مشکل دور کرنے کے لیے ایک تو علم کا ہونا ضروری ہے کہ مجھے فلاں اس حاجت کے لیے پکار رہا ہے، اور دوسرا اس علم کے آنے کے بعد اس حاجت کو پورا کرنے کی قدرت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن مجید میں جا بجا اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات اور افعال میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ کی صفات اور افعال کا بھی کوئی شریک نہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت علم بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صفت علم ایسی ہے کہ جو سابق، شامل اور کامل ہے۔ سابق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
اللہ رب العزت کی ذات جیسے ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات بھی ازل سے ہے۔ اور علم چونکہ اللہ کی ایک صفت ہے تو یہ صفت بھی ہمیشہ سے ہے۔ اور اس کے ساتھ شامل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفت علم ہمیشہ سے ہر چیز پر مشتمل، ہر وہ بات جو ہونی تھی، جو ہو چکی، جو ہوگی، ساری کی ساری اللہ رب العزت کے علم میں۔ اور کامل کا معنی یہ ہے کہ کوئی وقت بھی ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت کے علم میں کوئی چیز مزید اضافہ کر رہی ہو، وہ ہمیشہ سے کامل۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا علم بہت ہوتا ہے لیکن کوئی نیا رونما ہونے والا واقعہ ہمارے تجربے اور مشاہدے میں اضافہ کر دیتا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کے علم میں کوئی بات اضافہ کر رہی۔ مشرکین مکہ اس حوالے سے بہت ساری چیزوں میں ڈنڈی مارتے تھے، وہ اللہ رب العزت کے علم کے حوالے سے مختلف قسم کی فتنوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور ایسا ہی حال کچھ فی زمانہ کلمہ گو مسلمانوں کا بھی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں، ان میں بعض فرقے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو کلیات کا علم تو ہے، جزیات کا علم نہیں۔ اللہ کو اوور آل ساری باتیں موٹی موٹی پتہ ہیں، لیکن ایک ایک چیز کا جز یہ اللہ کے علم میں نہیں۔ پھر اللہ رب العزت کو یہ پتہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو میں پیدا کروں گا، لیکن یہ جب پیدا ہوگا تو کیا کرے گا یہ اللہ کے علم میں نہیں۔ یہ جس وقت وہ کرتا ہے وہ اسی وقت اللہ کے علم میں آ رہا ہوتا ہے براہ راست، یعنی وہ اللہ رب العزت اسی وقت اللہ کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، پہلے سے اللہ کے علم میں نہیں۔ اور نہ ہی اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ کسی کتاب میں لکھ کر رکھا ہوا ہے، وہ لوح محفوظ کی اور تعویلیں اور تشریح کرتے۔ یاد رکھے تقدیر پر ایمان لانا یہ بنیادی ایمانیات میں سے ہے، اور جو شخص اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں۔ اور تقدیر در حقیقت اللہ کے علم سابق، شامل اور کامل پر ایمان رکھنے کا معنی مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب اور حاضر کا علم یہ صرف اللہ رب العزت کے پاس۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسۃ لا یعلمها الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ ہر مادہ نے اپنے رحم میں کیا اٹھایا ہوا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کیا کمائے گا، اللہ کے سوا یہ کوئی اور نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کب، کہاں، کس جگہ آئے گی۔ کوئی مخلوق یہ نہیں جانتی کہ بارش کب، کہاں، کس قدر، کس مقدار میں نازل ہوگی۔ یہ ساری کی ساری غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کے رحم میں کیا حمل ہے، اور وہ رحم کیا کم کرتا ہے اور کیا زیادہ کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کس مادہ کے رحم میں کیا حمل ہے، وہ حمل اپنی مقررہ مدت کو پہنچ کر وضع حمل ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اس پیدا ہونے والے نومولود کی زندگی کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہے، اس سے متعلقہ جتنی تفصیل ہے یہ صرف اللہ کے علم میں ہے، کسی اور کے علم میں نہیں۔ بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں جی کہ قرآن تو کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، آج تو ہم الٹرا ساؤنڈ کر کے پتہ کر لیتے ہیں کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کے الفاظ پر غور کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العزت صرف جانتے ہیں کہ انسانوں کی ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہر انسا کے اندر انسان اور
حیوانات جاندار جتنے ہیں ان سب کی مادائیں آ گئی. وہ خشکی میں ہیں، وہ تری میں ہیں، وہ سمندروں کی تہ میں ہیں، وہ ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں. جس کی جو مادہ ہے اس کے رحم کے اندر کیا ہے. کیا دنیا کے اندر کوئی مشین ہے جو صرف یہ گنتی کر سکے کہ اس وقت دنیا میں تمام مخلوقات کی مادائیں کتنی ہیں؟ ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنی مخلوقات کی کتنی قسمیں ہیں. آئے روز کسی نئی قسم کی دریافت ہو رہی ہوتی. پھر سمندروں کی تہ میں کتنی مخلوق ہے، پھر آسمانوں کے اندر اڑنے والی کتنی مخلوق ہے. صحیح تعداد تو ہمیں لوگوں کی، انسانوں کی نہیں پتا کہ کون کہاں پہ آباد ہے. کتنے بے آباد جزیرے اب بھی نئے دریافت ہو جاتے ہیں کہ فلاں افریقہ کے جنگلات کے اندر اندر کوئی نیا قبیلہ دریافت ہو گیا جو ساری دنیا سے کٹا ہوا تھا. آج بھی انسان وہ گوشت خور ہیں، آدم خور ہیں. اس لیے یہ بات کہ مشین بتا دیتی ہے کہ کیا ہے، یہ جس کسی کا ایک کا کوئی چیک اپ ہو جائے تو اس کے اندر اندازہ ہوتا ہے. پھر کتنی مرتبہ وہ اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے. ایسا کیسز کتنی مرتبہ دیکھے ہیں کہ ڈاکٹروں نے بتایا بچہ ہے، ماں باپ نے اس کے حساب سے خریداری کر لی، جب پیدائش ہوئی تو پتہ لگا بچی تھی، یا بچی کا بتایا اور پیدا ہوا تو وہ لڑکا تھا. تو یہ اللہ رب العزت جانتے. پھر اس کی جو تفصیل ہے، وہ کتنے عرصے میں اپنا حمل مکمل کرے گا، اس کا وضع حمل کب ہے، اس کی دنیا میں آنے کا وقت کب ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، اس کا رزق کتنا، یہ سب باتیں صرف اللہ کے علم میں ہیں، کوئی اور نہیں جانتا. اور ساتھ میں فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. صرف اس ایک بات نہیں کہ اللہ رب العزت تمام ماداؤں کے رحم کے اندر جو گھٹتا بڑھتا ہے اس کو جانتا ہے، بلکہ ہر چیز اس کے ہاں ایک مقدار کے مطابق. اور یہاں پر مقدار ایکوریٹ مقدار ہے، اندازے کے مطابق نہیں. ہمارے ہاں لیبارٹریز میں جب کوئی سائنٹیفک ایکسپیرینس کیا جاتا ہے تو وہاں بھی ریزلٹ جو ہوتا ہے نا وہ اپروکسیمیٹ ہوتا ہے. اور ریزلٹ کی جو اگر آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے یا فزکس کے کچھ لیبز میں جو ہے نا وہ آپ نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ ایکویشن سالو کرتے ہوئے اینڈ پہ ریزلٹ جو ہوتا ہے نا وہ پوائنٹس میں اور اپروکسیمیٹ لکھتے ہیں. اس لیے کہ دنیا کے اندر آپ کتنی ہی جگہ کو آئسولیٹ کر دیں، بہرحال آپ اس کو 100% نتیجے کے ساتھ سامنے نہیں لا سکتے. وجہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا، کچھ نہ کچھ فرکشن، کوئی نہ کوئی دیگر عوامل ساتھ مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ 100% رزلٹ نہیں حاصل کر سکتے. 99.99897% ہوگا لیکن بالکل 100% کا نام نہیں ہے. یاد رکھیں وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 100% اپنا حقیقی معنی جہاں پر دیتا ہے وہ ہے. جب اللہ رب العزت کے پاس فیصلہ ہوتا ہے وہ 100% ہوتا ہے، وہ واقعتاً 100% کا 100% ہوتا ہے. اور ساتھ فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے. اب غیب کہا تو اس کے لیے غیب اس لیے کہا جو ہمارے لیے غیب، اللہ کے لیے تو غیب نہیں ہو، اللہ کے لیے تو مطلع ہی ہے. ہمارے نسبت سے کہا کہ وہ غیب ہے، اس لیے کہا کہ تمہارے لیے جو غیب ہے اور جو تمہارے سامنے ہے وہ سب کا جاننے والا ہے. اور پھر اس کے لیے برابر ہے کہ تم میں سے کوئی بات اونچی کہے یا چھپ کر کہے. اس لیے کہ مشرکین مکہ چھپ چھپ کر سرگوشیاں کر کے آپس میں سازشیں بنتے تھے اور کانا پھوسی کر کے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العزت کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کیا سازش بن رہے ہیں. اس لیے فرمایا دوسری جگہ قرآن میں کہ تم میں 2 ہوں تو تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہے، 4 ہوں تو 5واں اللہ ہے، 5 ہو تو 6واں اللہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جہاں کہیں بھی تم چھپ کر کوئی بات کرو وہ تمہارے ساتھ ہی ہے، تم اس سے چھپ نہیں سکتے. کوئی بات اونچی کرو، چھوٹی کرو، آہستہ کرو، اور آہستہ کو چھوڑ کر اپنے دل میں کوئی خیال پالو وہ بھی اس کے سامنے مطلع. اس لیے فرمایا وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ. تم میں سے کوئی راتوں کو چھپ چھپ کر کہیں جائے یا دن کی روشنی میں کہیں چلتا پھرتا رہے، سب اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کے سوا یہ کسی اور کے علم میں نہیں. تمہارا یہ سمجھنا کہ کوئی اور ان ساری چیزوں پر مطلع ہے اور اس کی وجہ سے وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے، تو پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ کوئی اور مطلع ہے ہی نہیں.
اور جب مطلع نہیں ہے تو مدد کرنے پر قادر کیسے ہے؟ اور کتنی ہی مرتبہ انسان کسی چیز کے اوپر مطلع ہونے یا کسی چیز کے علم میں ہونے کے باوجود مدد کرنے پہ قادر نہیں ہوتا. آپ کو پتہ لگتا ہے جی فلاں ہمارا رشتہ دار بیمار ہو گیا جی، آپ کو ایک خبر ہے، صحت کہاں سے لائیں؟ مارکیٹ سے خریدی تو نہیں جا سکتی. فلاں چیز لے کے آئیں جی، اس کا آرگن بدل دیں. ٹرانسپلانٹ کرا کے بھی وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. انسان کے بس میں نہیں ہوتا، قدرت میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی مدد کر سکے. تو پہلی بات تو یہ کہ جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو ان کو تو پتہ ہی نہیں، تو وہ مدد کیسے کریں گے؟ اور پتہ لگ بھی جائے تو مدد کرنے پر قادر نہیں ہے. اس لیے قرآن نے بڑی صراحت کے ساتھ دوسری جگہ یہ مثال دی ہے کہ لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو اس بات پر بھی قادر نہیں کہ ایک مکھی پیدا کر سکے. اور پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی اگر ان سے ان کے کھانے میں سے کچھ چھین کر لے جائے، یہ سارے مل کر اس سے وہ ذرہ واپس نہیں لا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مدد مانگنے والا اور جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ سارے کمزور ہیں. تو ان کو اللہ کے مقابل پیش کرتے ہو، ان سے جا کر حاجت رویاں کرتے ہو، ان سے جا کر منتیں مانگتے ہو، ان کے ساتھ جا کے سوال ڈالتے ہو، اور اللہ رب العزت کی باری آئے تو کہتے ہو اللہ ہماری کہاں سنتا ہے. اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے. اس لیے اس بات پر پختہ یقین بٹھا لینا کہ میرے ہر حال کو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے اور وہی صرف مدد کرنے پر قادر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہوئے اس لیے یہ الفاظ کہا کرتے تھے، اللہم انک تری مکاننا وتسمع کلامنا وتعلم حاجاتنا فاقضنا یا ارحم الراحمین. یا اللہ تو ہمارے اس مکان کو، ہماری اس جگہ کو، جس حالت میں ہمیں اس کو دیکھ رہا ہے، وتسمع کلامنا تو ہماری بات کو سن رہا ہے، اور اگر ہم نہ بھی سنائیں تعلم حاجاتنا، ہمارے کہنے سے پہلے تو ہماری حاجت کو جانتا ہے. ہمارا تو سوال تیرے آگے یہ ہے کہ تو ہماری حاجت پوری کر دے. تو اس ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.